الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا مہمان نوازی کے آداب کا کہ مہمان نوازی کی کیا فضیلت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ واقعہ آیا اور قرآن کریم کے اندر جو ان کا یہ تذکرہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بحجل عنیز، اور تھوڑی دیر بھی نہیں ہوا کہ فوراً بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کر دیے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں علماء کرام مہمان نوازی کے چند آداب لکھتے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں مہمان بنے اور کوئی مہمان آئے آپ کے یہاں اور آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر قوت ہے، آپ کا ہاتھ پیر صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ آنے والے مہمان کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کیجیے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے فرشتے کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کیے، تو اس کے اندر اعلیٰ درجے کی بات یہی کہ آدمی کرائے، اور اگر بڑا مالدار ہے، نوکر چاکر اس کے ہیں، تو نوکروں سے بھی اگر وہ خدمت کرواتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بیٹر اور بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مہمان کی خدمت کی جائے۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ نہایت بشاشت کے ساتھ ملا جائے، یہ نہیں کہ مہمان آئے تو چہرہ گر جائے کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ کیا ہے، بڑی مصیبت کی چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو اور بہترین سے اس سے ملاقات کرے۔ تو ایک تو یہ کہ سلام مصافحہ کرے، بہترین سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، خود سے خدمت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر جو سب سے عمدہ چیز موجود ہو تو عمدہ چیز کو اور بہترین چیز کو مہمانوں کے لیے پیش کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کے لیے بہترین چیز کو بچا لے اور مہمان کے سامنے گھٹیا چیز کو پیش کرے، ایسا نہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھونے ہوئے بچھڑا کو پیش کیے، اور بھونا ہوا بچھڑا یہ اعلیٰ درجے کی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بسکٹ ہے، مکسچر ہے، کاجو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، تو صرف مکسچر اور بسکٹ پیش مت کر دیجئے، بلکہ کاجو، کشمش اور بہترین جو فروٹ ہے اس کو پیش کیجئے۔ یہ تیسرا ادب معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعجل حنیذ، اور دوسری جگہ آیت کریمہ کے اندر ہے سمین، کہ موٹا تگڑا، کہ اگر آپ کے پاس کھجور کئی طرح کے ہیں، 1000 روپیے والا کلو، 500 روپیے والا، 300 روپیے والا،
تو اس میں جو اعلیٰ کوالٹی کا ہے، بہترین سب سے عمدہ قسم کا ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ پانچواں ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان آنے کے بعد گھر کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو فوراً پیش کیا جائے، یہ نہیں کہ ہوٹل وغیرہ سے منگانے کے اندر 1 گھنٹہ انتظار کیا جائے اور 1 گھنٹہ تک مہمانوں کو بیٹھایا جائے اس کے بعد پیش کرے، ایسا نہیں۔ جیسی مہمان آئے استنجا وغیرہ سے ہاتھ منہ دھونے سے فارغ ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ فوراً اس کے مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ فما لبیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دیر نہیں کیے، انجا بعجل حنیذ کہ فوراً بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیے۔ تو پانچواں ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو موجود ہے ٹھنڈا وغیرہ ہو، معمولی سا ہو، اس کو فوراً مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر جو کیا مہمان کے لیے اعلیٰ درجے کا کھانے کا جو نظم ہوتا ہے وہ بعد میں انتظام کیجئے، لیکن فوری طور پر مہمان کے سامنے جو گھر میں موجود ہو اس کو پیش کیا جائے۔ چھٹا ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھونا ہوا پیش کیے، حالانکہ شوربہ بھی اس کو بنا سکتے تھے۔ اس سے چھٹا ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ تیار کریں اس کا ڈش بھی اعلیٰ درجے کا ہو، کہ شوربہ کے مقابلے میں بھونا ہوا گوشت یہ زیادہ عمدہ اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مہمان سے مسکرا کر کے خندہ پیشانی سے ملے، بوجھ سمجھ کر کے نہیں ملے، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ فوراً اس کے سامنے جو بھی گھر میں ہو پیش کیا جائے، اور جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اعلیٰ کوالٹی کا اس کو پیش کیا جائے، جنس کے اعتبار سے بھی بہترین چیز ہو اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہترین چیز ہو، اور اسی طریقے سے ڈش کے اعتبار سے بھی بہترین چیز ہو۔ ان چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی کی یہ آداب بیان کیے گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوکے ہوئے مہمان کو، چاہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آدمی اپنے رشتہ دار کو محبت میں کھانا کھلاتا ہے، مشکل ہوتا ہے غیروں کو کھانا کھلانا، جو رشتہ دار نہ ہو ان لوگوں کو کھلانا مشکل ہے، لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی مہمان کو، بھوکے آدمی کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر کے ایک وقت، تو اس کے بدلے میں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 خندق اللہ تعالی حائل کر دیں گے، اور ہر خندق کی مقدار جو ہے آسمان اور زمین کے بقدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اسی چیز پر بھروسہ کرے، روزہ نماز چھوڑ دے، نہیں، بلکہ عبادت کے اہتمام کے ساتھ، نیکی کے اہتمام کے ساتھ، گناہوں کے بچنے کے ساتھ یہ مہمان نوازی کا معاملہ کریں۔ اور جیسا کہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ ایک آدمی کے یہاں ایسی بکری ہے کہ اس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے اور دوسرے تھن سے شہد نکلتا ہے۔ تو مجھے یہ بصرہ کا واقعہ ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، تو میں اپنے سامان کے اندر اپنے ہاتھوں سے 2 پیالہ خریدا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک تھن سے دودھ نکلے اور دوسرے تھن سے شہد نکلے، یہ عجیب طرح کی بکری ہے۔ چنانچہ اس گاؤں کا پتہ کرتے کرتے پہنچے اس گاؤں کے اندر، تو اس گھر کے لوگوں نے پتہ بتایا، اس گھر کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر پوچھے تو اس کا شوہر نہیں تھا، بیوی موجود تھی۔ انہوں نے پردے کے اندر بتلایا کہ ہاں میرے گھر کے اندر ایسی بکری ہے۔ تو حضرت ابو الربیع رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ یہ بکری کہاں سے آپ خریدے ہیں کہ ایک تھن سے دودھ اور دوسرے تھن سے شہد نکلتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بکری جو ہے وہ کہیں مارکیٹ کے اندر ملتی نہیں ہے،
میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ نہایت غریب لوگ ہیں اور ہم لوگوں کا گزر بسر اسی کے دودھ سے ہوتا تھا، اسی کے دودھ سے ہم لوگ پیٹ بھرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے بقرعید کا موقع آ گیا، شوہر نے کہا کہ قربانی کر دیتے ہیں، تو بیوی نے کہا اگر قربانی کر دیں گے، اولاً تو قربانی ہم پر واجب ہے نہیں، اگر قربانی کر دیں گے تو ہم لوگوں کی گزر بسر میں بڑی دقت ہوگی، اس لیے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بچے بھی تیار نہیں ہوئے، عورت بھی تیار نہیں ہوئی، شوہر رک گئے قربانی کرنے سے۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ ایک مہمان آ گئے اور ان کے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے بکری کے۔ اب وہی بیوی جو قربانی کے موقع پر بکری ذبح کرنے سے روک دی، وہی بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے لیے ان کی مہمان نوازی کیجئے اور بچوں کے نگاہ سے چھپ کر گلی کے اندر لے جائیے اور اس بکری کو ذبح کر کے مہمان نوازی کیجئے۔ چنانچہ شوہر جو ہے گلی میں چھپ کر کے جا کر کے بکری کو لے گئے اور ذبح کیے، اور جیسے ہی بکری کو ذبح کیے کہ ان کے چھت کے اوپر ایک بکری آ گئی، یہ بھی تعجب میں کہ چھت کے اوپر بکری کیسے آ گئی، اور جیسے ہی وہ بکری کو اتارے، تھن بھرا ہوا تھا اور وہ تھن جو دوہنے لگے تو ایک یہ تھن سے دودھ نکلنے لگا اور دوسرے تھن سے شہد نکلنے لگا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ اب ہم لوگوں کا دودھ کا مقدار بھی بڑھ گیا کہ پہلے وہ بکری کم دودھ دیتی تھی، یہ بکری زیادہ دودھ دیتی ہے، اور شہد بھی ہم لوگ کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے رزق کی فراوانی ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کے لیے، شرط ہے اس کے اندر، اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، دنیاوی غرض نہ ہو کہ یہ حاکم صاحب ہیں، افسر صاحب ہیں، ایس پی ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان کو کھلائیں گے تو یہ کام بن جائے گا اور ہمارا ناجائز جو دھندا رہتا ہے اس کے اوپر چھوٹ مل جائے گی اور ہمارا مال نہیں پکڑا جائے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر اغراض کی بنیاد پر اور مطلب پرستی کی بنیاد پر اور دنیاوی اغراض کی بنیاد پر ہو تو یہ تو رشوت اور یہ گھوس کے مانند ہے، رشوت کے مانند ہے، اس کے اندر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، چاہے اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ اب نعوذ باللہ بہت سارے جیسے قرآن خوانی میں لوگ کیا ہے کئی جگہ سے بلائے تو بچوں کا پڑھائی کا نقصان ہوتا تھا، تو لوگ مدرسے والوں نے کہا کہ یہاں سے بچے نہیں جائیں گے، تو انہوں نے دھمکی دیا کہ اچھا چندہ کرنے آئیے گا تب بتائیں گے، بقرعید میں چمڑا دیں گے۔ اس طریقے سے لوگ دھمکی دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کھانا کھلانا نہیں ہوا، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ محض اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مومن کا دل خوش کرنے کے لیے اگر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ دنیاوی اغراض کے بنیاد پر نہ ہو، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور پچھلے جمعہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں وہ حدیث بیان کروں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور اور پانی پلا کر کے، پہلے کھجور اور پانی پلائے پھر یہ حدیث بیان کیے۔ اس کو حدیث المسلسل بالضیافت بالاسودین کہتے ہیں کہ پانی اور کھجور کے ذریعے یہ مہمان نوازی کا بیان۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلسلات کی کتاب لکھی ہیں، یعنی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول حدیث بیان کرنے کے وقت یہ عمل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے استاد جب مجھ سے یہ حدیث بیان کیے تو انہوں نے بھی مجھے کھجور اور پانی پلایا، کھجور کھلایا اور پانی پلایا۔ ہم لوگ جب بھی یہ حدیث پڑھے تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم لوگوں کو زمزم پلائے اور کھجور کھلائے تھے۔ اور یہ جن مدارس کے اندر، دیوبند ہو، سہارنپور ہو، لکھنؤ ندوہ ہو، اور جن جگہوں پر یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو حضرت
حسن کو پہلے کھلائے اور ان سے یہ حدیث بیان کیے. پھر حضرت حسن جب بیان کرنے لگے وہ بھی عمل کیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک اس حدیث پر اسی طرح عمل ہوتا ہے کہ پہلے محدث وہاں پر کھجور اور پانی پلاتے ہیں، اس کے کھجور کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد یہ حدیث پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا بیان فرمائے؟ من اضاف مؤمنا فکأنما اضاف آدم، کہ جو آدمی ایک مسلمان کی مہمان نوازی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آدم علیہ السلام کی مہمان نوازی کیا. ومن اضاف مؤمنین فکأنما اضاف آدم وحوا، اور جو آدمی کسی دو مسلمان کو کھانا کھلایا ایک وقت میں تو ایسا ہے گویا حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کے مہمان نوازی کیا. ومن اضاف ثلاثۃ فکأنما اضاف جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اور جو آدمی 3 مسلمان کی مہمان نوازی کیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل علیہ السلام کی دعوت اور مہمان نوازی کیا. تو میرے دوستو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فضائل اعمال کے اندر یہ کیا ہے معتبر ہے، اور محدثین کا اس پر عمل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک. اور فرمائے ومن اضاف اربعۃ فکأنما قرأ التوریت والانجیل والزبور والفرقان، اور جو آدمی 4 مسلمان کی مہمان نوازی کیا، 4 مسلمان کو کھانا کھلایا تو وہ ایسا ہے گویا کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم کی تلاوت کیا. ابھی ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن موجود ہے اور کئی ختم سال میں کر لیتے ہیں، لیکن توریت، انجیل اور زبور یہ اصلی زبان اور اصلی کتاب موجود نہیں ہے. کوئی آدمی ان کی تلاوت کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اصلی کتاب اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو آدمی 4 آدمی کے مہمان نوازی کرے، کھانا کھلائے، نام و نمود کے لیے نہیں، پہلی شرط لگایا اللہ کے لیے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کہ پہلے دن فقیر کو کھانا کھلائے، کہ خود وہ لوگ فاقہ کشی میں تھے اور انتظام ہوا اور روزے سے تھے اور ایک فقیر نے کھانا مانگا تو اس کو دے دیے، دوسرے دن مسکین نے مانگا اس کو دے دیے، اور تیسرے دن ایک قیدی نے کھانا مانگا اس کو دے دیے. اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار تھے، اس بیماری کی حالت میں اور روزے پر روزے رکھ کر کے کھانا کھلانے والی ہستی اور ذات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. یہی لوگوں کا یہ دل اور گردہ ہے، ہم لوگوں سے یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس لیے کیا ہے جیسا کہ پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا کہ عورتوں کو یہ سب فضیلت بیان کریں، کیونکہ عورتیں اگر آپ کو ساتھ نہیں دیں گی تو آپ مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہیں. مہمان نوازی کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورتوں کے مزاج پر، کہ جن گھرانوں میں عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے وہ آدمی آسانی کے ساتھ مہمان نوازی کر لیتا ہے، اور جس عورت کا مزاج بگڑا ہو مرد لاکھ چاہے لیکن وہ مہمان نوازی صحیح سے نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو عورتوں کا سہارا لینا ہوگا. عورت بیوی جب تک کے ساتھ نہیں دے گی آپ صحیح سے مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہیں. اور 5 کے بارے میں فرمائے کہ جو آدمی 5 آدمی کی مہمان نوازی کرے وہ ایسا ہے گویا کہ جس دن سے دنیا بنی ہے، اور جس دن سے دنیا بنی ہے شروع سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کہ ایک آدمی اتنی لمبے زمانے تک
کہ شروع دنیا قائم ہونے سے لے کر جماعت کے ساتھ اکیلے نماز پڑھنے کا کیا ہے، یا شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو 3 کروڑ کی جو فضیلت لکھی ہیں اور کئی لاکھ، اتنا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر کوئی آدمی 5 آدمی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو جو آدمی شروع زمانے سے لے کر، شروع دنیا قائم ہونے سے لے کر قیامت تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ملے گا، 5 آدمی کی مہمان نوازی پر اتنا ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی 6 آدمی کی مہمان نوازی کرے تو اس کے بارے میں فرمائے کہ ایسا ہے گویا کہ ولد اسماعیل میں سے 60 رقبتن 60 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 60 غلام آزاد کر دے، اور ایک غلام آزاد کرنا یہ جہنم سے آزادی کے لیے کافی ہے، پھر بقیہ 59 کا کیا ہوگا؟ تو یہ ترقی درجات، جنت میں درجات کا یہ سبب بنیں گے۔ اور جو آدمی 7 آدمی کی مہمان نوازی کرے اس کے بارے میں فرمائے کہ ایسا ہے گویا کہ اس کے اوپر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اور جو آدمی 8 آدمی کی مہمان نوازی کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے اوپر 8 جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جو آدمی 9 آدمی کی مہمان نوازی کرے وہ ثواب اتنا کمائے گا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ایک آدمی روزانہ گناہ کرتا ہے، اور سوچئے کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک روزانہ گناہوں کا ڈھیر وہ جمع کرتا ہو، اور قیامت تک کتنے گناہ اس کے جمع ہو جائیں گے، اس کے گناہ کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر سوال ہوگا کہ مثال دینی چاہیے کیا ہے نیکی کا، تو یہ گناہ کے کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی سے یہ جو دعا سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ جو کبھی دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، کہ ہماری جتنی گناہ جمع ہے اے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نیکی تو آدمی لمیٹیڈ حد تک کرتا ہے، لیکن گناہ انلیمیٹیڈ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ثواب کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے، زیادتی کو بیان کرنے کے لیے گناہ کے بارے میں فرمائے کہ جو آدمی 9 آدمی کی مہمان نوازی کرے تو دنیا بننے سے لے کر قیامت تک جتنا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا اس کی نیکی اتنی لکھ دی جائے گی جو 9 آدمی کی مہمان نوازی کرے گا۔ اور جو آدمی 10 آدمی کی مہمان نوازی کرے اس کے بارے میں فرمائے کہ گویا کہ قیامت تک کأنما صلی و صاما و حج و اعتمرا، گویا کہ وہ قیامت تک گویا جو آدمی روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے اور عمرہ کرے، اتنی زیادہ نیکی اس کے کھاتے کے اندر جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ مہمان نوازی اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر صفحے اول کے اندر شامل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہاں پر حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پلا، کھجور کھلا کر کے پانی پلا کر کے یہ حدیث بیان کیے، اس میں اشارہ ہے کہ اس حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کروڑ پتی اور مالدار ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے 2-3 کھجور بھی کھلا دیا، اور اگر وہ آدمی پانی بھی پلا دیا، چائے اور کافی پلا دیا، ٹھنڈا معمولی مکسچر بسکٹ بھی کھلا دیا، تو غریب آدمی بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے۔
پیٹ بھر کر کے کھلانے پر یہ موقوف اور ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ سوچئے کہ کھجور اور پانی یہ کتنی معمولی سی چیز ہے، اس کو کھلا کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر مہمان آ جائے تو اگرچہ دسترخوان ہمارا ہوتا ہے لیکن وہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے۔ خاص کر کے یہ باتیں، ان باتوں کو عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر عورتوں کا ذہن بن جائے تو مرد اس فضیلت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے ذیل میں ایک اہم بات بتلانا جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کا نام، بکری کا نام، تلوار کا نام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے سفید ہوئے، ان ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا دیا۔ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، بس یہ اللہ کی ذات ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت علی کو کھجور اور پانی پلائے، کھجور کھلائے، پانی پلائے، اور ہر سال ہر مدرسے کے اندر جو یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہر سال یہ عمل ہوتا ہے۔ پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے اس پر یہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جن کو وسعت ہے آج اس حدیث سے بیان کرنے کی وجہ سے 1-2 کلو کھجور خرید کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیجئے، اور پانی پلا دیجئے، تاکہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ، کہ اللہ کے رسول جس حدیث پر ہنستے تھے محدثین وہاں ہنستے ہیں، جس حدیث پر سورہ سب پڑھے محدثین سورہ سب پڑھتے ہیں، جس حدیث بیان کرنے پر مصافحہ کیے محدثین مصافحہ کرتے ہیں، جس حدیث کے بعد کھجور اور پانی پلانے کا تذکرہ ہے وہاں پر محدثین کھجور اور پانی کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اور یہاں پر آپ کو ایک میں بتا دوں کہ 4 ائمہ میں جو اختلاف ہے، اور کوئی آمین بالجہر کہتے ہیں، کوئی آمین بالسر کہتے ہیں، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی سینے پر، تو یہ اللہ کے رسول کا عمل جو ہے جس طریقے سے نکلا، چاروں امام کے ذریعے اللہ کے ایک ایک نبی کی سنت کو محدثین کے ذریعے اور ائمہ کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ یہ بالکل جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرات خلف الامام جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ اللہ یہ حدیث کا منشا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی حفاظت کا منشا ہی نہیں سمجھتا ہے۔ بالکل وہ جاہل ہے جو اس طریقے سے بولتا ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ جاہل مطلق ہے اور بے عقل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ مراتب سے بھی وہ واقف نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا کہ ان چاروں ائمہ کے ذریعے اللہ کے ایک ایک نبی کا عمل جو نکلا ہے ان ائمہ کے ذریعے محفوظ کر دے کہ میرا محبوب اتنا اونچا مقام والا ہے کہ جو بھی عمل میرا محبوب کیا ہے قیامت تک وہ ایک ایک عمل محفوظ رہے۔ یہ اختلاف ائمہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، ناجائز ہے، نہیں، صرف خلاف اولا اور اولا کا اختلاف ہے، جن کو جو زیادہ سمجھ میں آیا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی جو زمانے کے اندر اور آج کی وجہ سے یہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے، اللہ کے نبی فرمائے من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو آدمی کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ شاتم رسول یعنی اللہ کے رسول کی توہین جو کرے اور اللہ کے رسول کے شان میں جو گستاخی کرے، قتل کے علاوہ کوئی دوسری سزا نہیں ہے، اس کی گردن
مار دی جائے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے شریعت کے اندر، صرف اس کی سزا یہ ہے کہ گردن مار دی جاتی۔ اگر آج اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو وسیم رضوی جیسا مردود اور مرتد کافر ہو کر کے، چاہے وہ نبی کے شان میں گستاخی کرے، اس کا بھی وہی سزا ہے، اور اگر چاہے یہ اس اور گستاخ عورت جو ابھی نبی کے شان میں گستاخی کی، اس کی بھی وہی سزا ہے۔ جو بھی یہ غلطی کرے، تمام لوگوں کی سزا یہی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، کی جو نبی کو گالی دے، نبی کے شان میں توہین کرے، نبی کے شان میں گستاخی کرے، اس کو قتل کر دو۔ اگر یہ اسلامی حکومت رہتی، یہ سزا مل کر کے رہتی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے ہیں، میں یہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی، یہ حدیث کے مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، کہ جس طریقے سے ایک ہم جیسا آدمی کتنا ہی بڑا عبادت گزار بن جائے، ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی کتنا بڑا بن جائے ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور تمام انبیاء مل کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی دھرم کاٹا ہمالیہ پہاڑ کو تولنا چاہے تو اس کے طاقت سے باہر کی بات ہے، اسی طرح نبی کا کیا مقام ہے، نبی کا کیا مرتبہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور ہم نے آپ ان شانیہ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو بھی آپ سے دشمنی کرے گا اس کو ذلیل اور اس کو رسوا کیا ہے، چاہے وہ ابو لہب کے زمانے کے اندر ہو یا ابھی ہو، ہر زمانے کے اندر نبی کے گستاخی کرنے والا ہمیشہ برا اس کا انجام ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کملیش تیواری مردود زمانہ نے نبی کے شان میں گستاخی کیا تھا، خود غیر مسلموں نے ہی اس کو، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے مارا، یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دلوائی، تو میرے دوستو یہ سزا مل کر کے رہے گی۔ لیکن چونکہ افسوس ہے کہ ہم مسلمان اب سیرت نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ مسلمان بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے کہ 50 سال تقریباً عمر اللہ کے نبی کی اور 6 سال عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ چنانچہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو گڑیا کی شکل میں خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ حضرت عائشہ کو اپنے نکاح کے اندر لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 جنتیوں کے برابر طاقت دی گئی تھی، اور ایک جنتی آدمی کو 100 کم سے کم 40 آدمی کے برابر طاقت رہے گی۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مرد کے برابر طاقت تھی، کہ ہم جیسے 4000 آدمی کی طاقت ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ایک طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، یہ نہیں کہ ہم جیسے صرف مولوی تھے کہ تھوڑے سے چیز کے اندر ہار جائے، نہیں۔ آپ جو حج کرنے گئے ہوں گے وہ غار حرا وغیرہ پر چڑھتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا معمول تھا کوئی تھکان نہیں، طائف گئے پیدل کوئی تھکان نہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کی کیا طاقت تھی، اپنے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بیوی بھی رکھ سکتے تھے، اور کسی کے کوئی حق کے اندر کمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول جوانی کی عمر میں 25 سال سے لے کر 40 سال تک 2 مرتبہ بیوہ ہوئی، یہ 40 سال کی عمر سے نکاح کیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیے، اور صرف ایک ہی بیوی کنواری ہے۔ اور اس کے اندر حکمت کہ جس طرح امت کو تعلیم دیے کہ بیوہ عورت سے نکاح کرو،
حضرت عمرو ابن سلمہ حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر سے بیٹے تھے ان سے نکاح کر کے تعلیم دیے کہ دوسرے کے اولاد کو بھی اپنے خدمت میں رکھ کر کے اپنے پرورش میں رکھ کر کے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو. اسی طریقے سے دوسرے کے جو بیوی رہے گی تو ظاہر بات ہے کہ پہلے شوہر کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے اور جو کنواری ہوتی ہے وہ اپنا رنگ کے اندر شوہر رنگتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام تمام بیویوں کے اندر سب سے زیادہ ہے اور مال کے اعتبار سے جو فائدہ پہنچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا. اس لیے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ بلند اور بالا اور اونچا مقام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اب یہ بیوقوف لوگ بولتے ہیں چونکہ ان کے جتنے بڑے گرو گھنٹال ہوں گے، آشا رام کو دیکھ لیجئے، رام رحیم، یہ اسلام کی ایک حقانیت ہے کہ ان کے اسلام کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ملیں گے اتنے اعلیٰ درجے کے پاک دامن اور اتنے اللہ کے عاشق، رسول کے عاشق، سچے دیندار، پکے ایماندار ملیں گے. اور نعوذ باللہ ان کے جتنے بھی گرو گھنٹال ملیں گے ایک نمبر کے زانی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں لیکن سیتا کی جو شادی ہوئی تھی رام سے اس کی بھی عمر 6 سال کی تھی، اس کے اوپر یہ لوگ اعتراض نہیں کرتے اور ہمارے نبی کی شان میں اعتراض کرتے ہیں، گستاخانہ جملہ بولتے ہیں. ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی پر اس زمانے کے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کافر جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے اعتراض کرتے کہ اے نبی آپ کا کریکٹر خراب ہے، آپ نبی کے شان کے لائق نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کو ساحر، جادوگر یہ تو کہا گیا لیکن کسی کافر نے بھی اللہ کے رسول کے کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھایا. ارے اللہ کے رسول کی بات تو چھوڑیے، اللہ کے صحابہ جو نبی کے جو صحابہ تھے غیر مسلمین اپنی بیٹیوں کو ان صحابہ کے یہاں رکھ کر کے جاتے تھے کہ یہ ایماندار ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے اور نیت خراب نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو اس زمانے کے کفار کا حال تھا. اگر یہ عرب کے دستور اور عرب کے کلچر کے خلاف ہوتا اس عمر کے اندر نکاح کرنا، وہ ضرور وہ اعتراض کرتے لیکن کہیں بھی کسی کتاب کے اندر، کسی قرآن اور حدیث کے اندر یہ نہیں مل سکتا ہے کہ وہ لوگ اعتراض کیے تھے. ارے نکاح کا اندر یہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے دونوں کے مینٹین ہو جائے یہی نکاح کے لیے کافی ہے. اور عرب کے اندر وہ صحت اور طاقت تھی کہ 9 سال کے اندر رخصتی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کہ ریف کیے. اگر نعوذ باللہ ریف کرنے کی وجہ سے عورت کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، اگر یہ نعوذ باللہ زیادتی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنا علم صحابہ حاصل نہیں کرتے. وہ تو تمام بیویوں سے زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی کے وفات کے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی اور 18 سال یہ تو بچپنا کا زمانہ ہوتا ہے لیکن علم کا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر یہ کیسے لوگوں نے کہہ دیا چونکہ وہ حقیقت سے واقف نہیں تھے. اس لیے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ذرا بھی پربھاوت مت ہوئیے، متاثر مت ہوئیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح حضرت عائشہ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے کیے ہیں، آسمانی فیصلے کی وجہ سے کیے ہیں، نفس کی وجہ سے نہیں کیے اور عرب کے دستور کے مطابق کیے ہیں. ورنہ عرب کے کفار نبی کے اس نکاح پر اعتراض کرتے لیکن یہ کیا ہے، بالکل اعتراض کوئی بھی نہیں کیا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نکاح کیے تھے اور حضرت زید یہ منہ بولا بیٹا تھے، لے پالک بیٹا تھے، تو عرب کے لوگ لے پالک بیٹا سے نکاح کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی سے جب یہ نکاح کیے تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کیے کہ اپنے بیٹے سے جو اپنا نسبی بیٹا ہے اس کی بیوی سے تو نکاح حرام ہے، لیکن لے پالک بیٹے کے بیوی سے نکاح حرام نہیں ہے۔ اگر یہ عرب کے یہ اس زمانے کے خلاف ہوتا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جو بڑے بڑے ذہین کفار تھے وہ ضرور اعتراض کرتے، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ جسمانی اور ذہنی مینٹیننس چیز ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل یہ مینٹین ہوا اور بالکل صحیح ہوا، کسی طرح کا کوئی زیادتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے اگر زیادتی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کے اتنے بلند پہاڑ کے چوٹی پر نہیں پہنچتے، لیکن علم کے اتنے بلند پہاڑ چوٹی پر پہنچ گئے کہ صحابہ ان سے علم حاصل کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ چنانچہ اب جب آپ روایت پڑھیں گے اکثر میاں بیوی کے مسائل حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امت کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا احسان ہے جو بیان سے باہر کی بات ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ غیر لوگ نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو ہمت اور جرأت کیسے ہوئی؟ یاد رکھیے کہ مسلمان اپنے شادی کے موقع پر خاص کر کے اپنا گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ شادی کے موقع پر لڑکا یا لڑکی کے والد اور ماں باپ کو کبھی بھول کر کے بھی خیال نہیں آتا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت کی توہین ہم مسلمان نبی کے ماننے والے روزانہ کرتے ہیں۔ آج سوچئے کہ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کیا ہے، اگر وہ مجھے مل جائے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، اگر وہ مل جائے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن اس پر جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے اس سے بڑی تکلیف کیا اللہ کے رسول کو نہیں ہوگی کہ ہمارے مسلمان، ہمارے کلمہ پڑھنے والے میری سنت کو ٹھوکر مار مار کر کے گھر سے نکال لیں، اور انگریزوں کا اتنا غلام کہ چوہے کی طرح بال کٹوانا، اور ہمارے مسلمان لڑکے پھٹے ہوئے جنس کو پہننا، اور تمام کلچر کے اندر ان کفاروں کی یہ اقتدا اور ان کفاروں کی رسم و رواج کی پیروی کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول کے شان میں ہم مسلمان کتنا گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان یہ کتنا، اگرچہ یہ کفر تو نہیں ہے، یاد رکھیے کہ اگر سنت سے نفرت کرے گا، سنت سے نفرت کرے گا، سنت کو حقیر اور گھٹیا سمجھے گا، یہ کہے گا کہ یہ کیا ملا پن کی باتیں ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے اور یہ سنت رٹ رہا ہے۔ اگر سنت کو حقیر، سنت کو گھٹیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کو حقیر اور گھٹیا سمجھے گا تو وہ تو آدمی کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ اگرچہ دنیا میں وہ مسلمان ووٹر لسٹ میں سمجھا جائے گا، لیکن میدان محشر میں ہمیشہ وہ کافروں کے ساتھ رہے گا۔ اس حدیث کی مناسبت جو آپ کے سامنے بیان کیا، ابھی تک محدثین کھجور اور پانی کے ذریعے استقبال کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے نبی کی سنت کی توہین ہم بھی نہ کریں۔ آج ہمارے توہین کرنے کی وجہ سے یہ غیروں کی ہمت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کے مقام اور مرتبہ کو پہچاننے کے ساتھ نبی کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔